السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 23 دسمبر ہے اور منڈے۔ اسلام آباد بہت شدید سردی ہے، دھوپ آج نکلی ہے، کل بھی تھوڑی دھوپ نکلی تھی، لیکن ٹھنڈ رات کو شدید ٹھنڈ ہوتی ہے۔ دن میں بھی آپ اچھی جرسی اور کوٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، بہت جاڑا جو ہے اپنے پورے زوروں پر ہے۔ ویسے تو پورے پنجاب میں دھند کا راج ہے۔ بہرحال کچھ خبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد، پاکستان 10 سال بعد کراچی میں سری لنکا کو ٹیسٹ میچ انہوں نے ہرایا، اور ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت ہی شکوک و شبہات تھے، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ آج پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ آپ سب کو مبارک۔ کچھ دوسری خبریں شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے اچھی خبر، پاکستان میں جو حکومت پاکستان جو کوششیں کر رہی ہے اور بیرون ملک امپلائمنٹ کے جو راستے کھل رہے ہیں، کچھ اس کی تفصیل آج ایک بڑا معاہدہ، کچھ اور جو معاہدے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی نوکریوں کا تصور اوورسیز یا کوئی بات ہوتی تھی تو وہ مڈل ایسٹ کا ہی ذہن میں آتا تھا خیال، لیکن اب یورپ کے ممالک میں بھی راستے کھل رہے ہیں، اور آج تو جاپان کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کہ سکلڈ لیبر پاکستان کی جاپان، میں آپ کو پوری اس کی تفصیل دوں گا۔ پولیٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہیں، اس میں ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کسی ڈھیل کے نتیجے میں باہر گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے فیصلہ اور آرمی چیف کی مدت ملازمت پر جس طرح سے شریف فیملی نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن احسن اقبال صاحب نے تو باضابطہ اعلان کر دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے فوری طور پر وقتی طور پر اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر دیا۔ یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے احسن اقبال صاحب کی، کہاں دی، کیسے دی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں آپ کو وہ بھی اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور دوسرا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں ایک سینیٹر کملا ہارس ہیں، اور دوسرا جو جیا پال جو کانگریس وومن ہیں، ان کے ساتھ جو ایک ان کا تھوڑا سا جو آنکھیں دکھائیں جے شنکر نے، سبرامنیم جے شنکر نے، ان سے نہیں ملا، اس پر پورے امریکہ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے، ریئیکشن، اور حتیٰ کہ جو صدارتی امیدوار ہیں برنی سینڈرز، انہوں نے بھی لتاڑا ہے۔ وہ کیا سارا معاملہ ہے، یہ میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچ جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو میں آتا ہوں ایک اچھی خبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب امپلائمنٹ کے راستے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں، اور آج ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن ہوا وہ جاپان کے ساتھ، اس میں سکلڈ لیبر پاکستان سے جاپان جائے گی۔ آج یہ ایگریمنٹ پاکستان اور جاپان کی گورنمنٹس نے کر لیا، اور اس میں 12 سیکٹر ہیں، اس میں میڈیکل ہے، نرسنگ بھی ہے، انجینئرنگ ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی کی فیلڈ اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ 12 شعبے ہیں جن میں پاکستان کی جو سکلڈ لیبر ہے وہ جائے گی، اور یہ اس کے لیے ظاہر ہے جو اوورسیز پاکستانی جو ہماری منسٹری ہے اس کے ذریعے ایڈز بھی جائیں گے، کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے بھی ایڈ آئیں گے، اور لیکن اس سے پہلے یہ کر رہا ہے جاپان، کیونکہ اگر آپ نے جاپان میں ملازمت کرنی ہے تو آپ کو جاپانی لینگویج آنی چاہیے۔ تو جو پاکستان کی لینگویج یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ 3 سے 6 مہینے کا ایک جاپانی زبان کا ای کورس شروع کرنے لگے ہیں، جس میں آپ جیسے ہی آپ کو یعنی وہ ٹیسٹ اس کا لینگویج کا پاس کرنا ضروری ہے کہ وہاں پر آپ جائیں تو آپ کام تو کر سکیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو کم از کم اشارے دیکھ کے تو آپ کو پتہ چلے کہ کدھر مڑنا ہے، اور مارکیٹ میں اگر گئے ہیں جانے کے لیے، آپ نے دال لینی ہے، سیب لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے تو آپ اس کا نام تو بتا سکیں جاپانی زبان میں یہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لینگویج کے کورسز ہو رہے ہیں، اور ودن 6 منتھ 3 to 6 منتھ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، اور پھر یہ جابز جو ہیں وہ بھی، اور جاپان جاب کے لیے آپ جا سکیں گے۔ اس سے پہلے رومانیہ اور یونائٹڈ کنگڈم کے لیے بھی ہمارا معاہدہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کر لیا ہے، اور سکلڈ لیبر ان 2 ممالک میں جا رہی ہے۔ اب
جو ممالک جو اور بھی لائن میں ہیں، لیکن جرمنی وہ ملک ہے جس کے ساتھ حکومت پاکستان معاہدہ کرنے جا رہی ہے کہ سکلڈ لیبر پاکستان سے وہاں پر جائے۔ دیکھیں، یورپ نے پاکستانیوں کو، جو سکلڈ ہمارے پاکستانی ہیں، ان کی ہائرنگ کو آلموسٹ بند کیا ہوا تھا۔ پرائیویٹ لیول پہ کچھ کام ہو رہا تھا، لیکن سرکاری سطح پہ کبھی بھی اس حوالے سے کوشش نہیں ہوئی۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ جو یورپ ہے وہاں پر بھی پاکستانیوں کی ملازمتوں کے دروازے کھل جائیں، کیونکہ 9/11 کے بعد اور جو دوسرا ایک پروپیگنڈا ہوا، ویشیس پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، اس میں یہ بات آ گئی کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں۔ تو جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور امیگریشن کی ویریس جو ریسٹرکشنز تھی اس کا نشانہ ہم لوگ بنے۔ اب اگلا مرحلہ آسٹریلیا جو ہے وہ بطور خاص ٹارگٹ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ سکلڈ لیبر کو لے جایا جا سکے، کیونکہ وہاں پر بہت بڑا ملک ہے اور وسیع لینڈ ہے، اور پاکستان میں جو لوگ ہیں یہ ان کو زراعت کا بہت پتہ ہے۔ تو آسٹریلین گورنمنٹ کو بھی اس بات کا، ان کو بھی وہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے کوششیں بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے، جیسے ہی کوئی کنکریٹ خبر آئی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال یہ تو ایک بہت اچھی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرا تھوڑا سا پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ بڑا اعلان احسن اقبال صاحب کا جو انہوں نے کل سوات میں کیا، وہاں پر وہ KPK میں کسی جگہ پر جلسہ تھا، وہاں پر اس جلسے میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ بظاہر جو ان کی ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم بننے کا اب نواز شریف کو شوق نہیں ہے، یعنی انہوں نے ان وے یہ اعلان کر دیا کہ اب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ جو ساری خاموشی ہے، بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے لیے رعایت چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے اسی کے لیے کیا۔ تو احسن اقبال صاحب نے انڈائریکٹلی یہ بات کر دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہیں بننا چاہتے اب نواز شریف، اور ان کی اب انہیں کوئی شوق نہیں ہے، اب ان کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ ایک ایڈمیشن ہے انڈائریکٹلی، اس چیز کا ماحول بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ جائیں اور اس کو سمجھنا شروع کر دیں کہ نواز شریف صاحب نے اب وزیر اعظم نہیں بننا۔ مریم نواز صاحبہ کے جو باہر جانے کا معاملہ ہے وہ کمیٹی نے تو انکار کر دیا، جو سب کمیٹی کابینہ کی تھی، کل اس کا باضابطہ اعلان آ جائے گا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب یہ معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹ نے نوٹسز وغیرہ جاری کیے ہیں، پوچھا ہے سرکار سے کہ آ کے بتائے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جانے کا کسی طرح سے بھی کوئی قانونی راستہ یا قانونی اختیار نہیں بنتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو ہیلتھ گراؤنڈ پر گئے ہیں کہ انہوں نے علاج کروانا تھا۔ تو ان کی اگرچہ مریم نواز صاحبہ کی دونوں کیسز میں ضمانت میرٹ پہ ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر اپیل چلنی ہے اور تجربہ یہ ہے کہ پوری فیملی باہر ہے ان کی، تو اگر یہ بھی چلی گئیں اور ان کا اس بات کا بہت چانس ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گی، تو اس لیے پھر حکومت تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب بات پھر، اب جو بال ہے پھر اب آ گئی ہے کورٹ کے پاس کہ اگر اب کورٹ نے فیصلہ کیا تو وہ جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ، حکومت پاکستان مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دے رہی۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ جو بھارت نے سٹیزن امینڈمنٹ بل کے معاملے پر جو ایک ماحول گرم کیا بھارت کے اندر، اور پھر اس میں اس نے پاکستان کو ڈریگ کرنے کی کوشش کیا، یعنی جیسے ہی سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا وہاں پر پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، تو LOC پر بھارت نے کشیدگی کو بڑھا دیا ہے، اور اس بڑھانے، اور یعنی وہ اس معاملے میں اب پاکستان کو ڈریگ کر رہا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے، بھارت کے اندر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اور اس ساری چیز کو آگے لے جانے کے لیے، یعنی اپنی جو بھی ہٹ درمی انہوں نے کی ہے یا جو بھی یہ غیر قانونی کام کیا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کو جو انہوں نے ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے، امریکہ نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے۔ اور جو امریکہ کے اندر جو بھارتی اوریجن کی جو کانگریس میں جو لوگ ہیں، سینٹ میں جو لوگ ہیں، انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ ایک انڈین اوریجن کی وہاں پر سینیٹر ہیں کملا ہارس، ان کی والدہ چنائی سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرا جو ہیں مس جیا پال ہیں، یہ دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھیں، لیکن اب یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ تو انہوں نے، جو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جے شنکر نے جیا پال سے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو کمیٹی سے نکالیں
کہ کیونکہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں جو ریزولیوشن دی ہے وہ غلط دی ہے، ہیومن رائٹس کی یہ جو وائلیشن کی بات کرتے ہیں ان کو معاملے کا پتہ ہی نہیں، جس پر جو کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی ہے انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، اب ٹاپ پہ یہ ڈیبیٹ چلی گئی ہے۔ سینڈی برنرز نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل یہ غلط ہے، جو بات کی ہے انہوں نے جے شنکر نے، اور ان کو کوئی حق نہیں، اور جو بھارت کر رہا ہے یہ کوئی جمہوریت نہیں کر سکتی، یہ تو کسی ڈکٹیٹرشپ سے اس کی توقع تھی۔ اور اسی طرح الزبتھ وارن نے بھی بالکل بھارت پر بڑی شدید تنقید کی ہے۔ تو اب بھارت کے اندر یہ ان کو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے اور جو پاکستان کو ڈریگ ان کرتا ہے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، وہ بھارتی حکومت کی ایک پالیسی ہے۔ تو بھارت اس حوالے سے اب امریکہ کے اندر بھی ایکسپوز ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی منافقت پر مبنی ہے، اور اپنے فیصلے کرتے وقت وہ اپنے مفادات کو، اپنے جو ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھ کر تو وہ اس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے جو حق کی بات ہے وہ نہیں ہوتی، صرف ان کے مفادات کا ہی تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بھارتی حکومت، مودی کی حکومت امریکہ میں بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، اور وہ جو انڈین امریکن لا میکرز ہیں ان کی وجہ سے ایکسپوز ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنے حلقوں میں بڑی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے حلقوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کے حوالے سے آپ بات کریں۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس گلزار کا پہلا دن ہے بطور چیف جج، اور وہ بینچ 1 کی صدارت کر رہے ہیں ابھی اس وقت، کیونکہ اٹ از لٹل ارلی، ابھی صبح زیادہ ہے۔ اور میں جو اپنی اگلی ویڈیو ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں جسٹس گلزار صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طریقے سے آج سماعت کی اور ہمیں اب سپریم کورٹ کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے ان کے چیف جج بننے کے بعد، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو دوں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو، پھر میں کہتا ہوں، اس کو پسند کریں، اس کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے، اور میرے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔